الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ارواح پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، تقریباً 4 سے 5 مہینے تک حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سماعت فرمائے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ نصیحتیں ضرور لیے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ بندہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایک ایسے نبی جن کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بلکہ شیطان کے کہنے کے اوپر آزمائش ہوئی ہے، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ بہت مشہور قصہ ہے، قرآن میں بھی کئی جگہوں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے نوازا تھا، خوبصورتی، طاقت، مال و دولت، بچے، باغات، اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی جو اہلیہ ہے، بیوی رحمت، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی ہوئی، اور ان سے 2 بچے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی تھی، تو لڑکے میں سے یہ لڑکی ہوئی تھی جس کا نام رحمت تھا، اور اس کی شادی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا قرآن پاک میں کہ میں بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو آزمائش کرتا ہوں، اشیاء سے، بھوک سے، ثمرات سے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے لیے خوشخبری سنا دو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا تھا، خوب روح، خوبصورت، ہیکل جوان، تندرستی۔ اس زمانے میں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں تھی، اتنی ہیکل اور اتنی طاقتور، اتنے لمبے تھے، آنکھیں اتنی خوبصورت تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مال دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ 1000 ان کے بیل تھے جو کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، اور ان بیلوں کو رکھوالی کرنے والے کئی ہزار غلام تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، سب حضرت ایوب علیہ السلام کے خدام تھے۔ بھیڑ بکریاں کی تعداد لا تعداد، کوئی تعداد نہیں ہے، گھوڑے، اونٹ، گدھے، کھچر اتنے استبل تھے کہ کئی ایکڑ زمین میں گھوڑے، گدھے، کھچر رکھنے کے استبل بنے ہوئے تھے۔ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ لیکن جب رات ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتے اور رات بھر خدا کی عبادت میں گزار دیتے۔ کہیں تفاسیر میں آیا ہے 70 سال اور کہیں آیا ہے 80 سال۔ 70-80 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اتنی خوشحال زندگی گزارے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت گزار اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس بندی کی تعریف کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان۔ اور وہ فرشتے 4 ہیں جن کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ توصیف و تعریف کرتا ہے اس بندے کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 مقرب ایسے فرشتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توصیف و تعریف کیا کرتا ہے۔ اب پھر وہ فرشتے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان سب کے درمیان توصیف و تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بندے کی بہت تعریف کی، بہت عبادت گزار ہے، اللہ کی ریاضت میں لگا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہتا ہے۔ چونکہ پہلے شیطانوں کی پہنچ پہلے آسمان تک ہوا کرتا تھا، شیطان پہلے آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اب شیطانوں کو آسمان میں جانا بند ہو گیا، اب وہ آسمان تک نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہے اور فرشتے آسمان کے فرشتوں کے اندر تذکرہ کرتا ہے، پھر وہ شیطان سن کر دنیا میں خلل پیدا کرتا ہے، شیطان دنیا میں آ کر خلل پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے۔ اب شیطان سنا کیا کہ اللہ کا ایک بہت پرگزیدہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، 7 بیٹیاں، 7 بیٹے، خوبصورت بیوی، نبی کے خاندان سے حضرت رحمت، گھر، مکان، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، گدھے، کھچر، نہ جانے کتنی ایکڑ میں باغات، سیب، انگور، سنترے، انار کے، اور کھیتوں میں کام کرنے والے ہزاروں ہزار بیل، پھر ان کے رکھوالے، نوکر چاکر، خدام، پھر ان کے بچے، ان کی بیویاں، سب حضرت ایوب علیہ السلام کے کنٹرول میں۔ پھر بھی وہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ غریب بیچاروں کا کیا ہے؟ ان کے لیے تو مسجد ہی ہے، وہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے دھن و دولت سے، وہ دھیرے 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 عبادت سے دور ہوتا چلتا ہے، دور ہو جاتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے۔ ابھی کوئی غریب ہے اتنا کما کھا لیتا ہے جو اپنا گھر پریوار اچھا سے چلا لے،
تو اسے دیکھیں گے نماز کے لیے حاضر رہے گا، مسجد میں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے دھن و دولت سے نواز دے تو دھیرے دھیرے پھر وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے، عبادت وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بزنس میں مشغول ہو جاتا ہے کہ ان تمام پیسوں کو، ان دولت کو کہاں انویسٹ کرے، کہاں انویسٹ کرے، کہاں لگائے کہ 10 ہے تو 20 ہو جائے، 20 ہے تو 40 ہو جائے، 40 ہے تو 80 ہو جائے، لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے، وہ اسی میں مشغول ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے عبادت سے دور ہو جاتا ہے وہ۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے کہ اگر ان کی دولت اکٹھا کی جائے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو آج دنیا کے ساری دولت اکٹھا کی جائے تو اتنی دولت تک ہم نہیں پہنچ سکتے جتنی دولت ایک تنہا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھی، اتنی دولت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ اب شیطان جب سنا کہ فرشتوں میں یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو نبی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، تو شیطان تو انسانوں کو بہکا سکتا ہے، عام انسان، لیکن شیطان کو اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کو بہکا دے، کسی نبی کو اس کے اندر داخل ہو کر یا اور کسی طریقے سے بھٹکا دے، نہیں، یہ عام انسان کو شیطان کر سکتا ہے لیکن نبی کو ہرگز نہیں۔ تو اس نے اجازت چاہیے، رب کی بارگاہ میں فریاد کیا، رب قدیر، یہ جو تیرا بندہ ہے نا حضرت ایوب، جس کی تعریف و توصیف اتنی ہو رہی ہے، وہ تیری عبادت کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ بولا ہاں معلوم ہے، وہ میرا خاص بندہ ہے، میری محبت میں عبادت کرتا ہے۔ بولا نہیں، اس لیے عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ تو نے اسے اتنی دھن دولت دے دیا ہے، اتنی عشائش عطا فرما دی ہے، اتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس لیے وہ عبادت کرتا ہے۔ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسے آزمائش میں ڈالوں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں کھائی، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ اچھا ایسی بات ہے، تو آج بھی ہوتا ہے نا، جو بڑے بہترین مدرس ہو، استاد ہو، اور اس کے بہترین شاگرد ہو پڑھنے والا، تو استاد اپنے شاگرد کے اوپر فخر کرتا ہے کہ کوئی اس سے مقابلہ کرے پڑھائی میں میرے شاگرد سے، دیکھیں میرے شاگرد کتنا پڑھا ہے، کس طریقے سے میں اس کو علم دیا ہوں۔ پہلوان بہت بڑا، اس کا کوئی شاگرد پہلوان ہو، کوئی اس کو پچھاڑ کر دکھلا دے، کوئی اسے چت کر کے دکھلا دے، ہے نا بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس نے چیلنج کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ٹھیک ہے، دل اور زبان چھوڑ کر کے تجھے اجازت دیتا ہوں، جو چاہو وہ اس کے ساتھ کر لو، صرف دل اور زبان، دو چیزوں میں تم حملہ مت کرنا۔ شیطان خوشی خوشی آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو کھیت تھے، باغات تھے، اس میں شیطان نے آگ لگا دی۔ اب آگ لگنے کی وجہ سے جتنے فصل تھے، جتنے باغات تھے، سب جل گئے، راکھ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اور عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ کھیتیاں ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، جانور کا بھی رہنے کا استبل وغیرہ وہی بنایا جاتا ہے۔ تو جو آگ لگی فصلوں میں اور باغات میں، تو اس کی آگ کی گرمی سے جتنے جانور تھے سب مر گئے، گھوڑے، ہاتھی، بیل، بکریاں، اونٹ، گدھے، جتنے تھے استبل، سینکڑوں کے تعداد میں، سب کے سب آگ کی وجہ سے جل گئے، سب ختم ہو گئے، فصل سب، باغات سب نیست و نابود، سب خاک میں۔ ایک غلام دوڑتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، حضور بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جتنے باغات تھے، جتنے فصل تھے، جتنے جانور تھے، آگ لگی، سب اس میں جل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے شکوہ نہیں نکلا،
بلکہ کہے الحمدللہ. کیا بولے؟ الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کی دی ہوئی چیزیں تھی، اللہ نے وہ چیزیں لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جتنی چیزیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی تھی، ہماری کچھ بھی نہیں تھی. اس کا اصل مالک جو تھا خدا تھا، اور جو اصل مالک تھا وہ اسے لے لیا اور پھر عبادت میں لگ گئے. شیطان تو وہاں کھڑا تھا کہ اب تو شکوہ کرے گا، یہ زبان سے شکایت کرے گا رب کی بارگاہ میں. لیکن جب دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے شکوے شکایت نہیں بلکہ رب کے حمد و ثنا الحمدللہ نکلا تو اور جل بھن گیا. اب جو شہر سے باہر مکان تھے جہاں بچے رہتے تھے، شیطان پائے کو ہلایا رات میں، ایسا زلزلہ آیا کہ پورا مکان گر گیا. مکان گرنے کی وجہ سے جتنے بچے تھے سب دب کے مر گئے، سب ختم ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر یہ خبر پہنچتی ہے کہ رات میں زلزلہ آیا. زلزلہ آنے کی وجہ سے آپ کا مکان گرا اور مکان گرنے کی وجہ سے آپ کے بچے جتنے سے سب دب کے ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیے شکر اور صبر. حضرت ایوب علیہ السلام کو سید الصبر کہا گیا ہے. کل قیامت کے دن صابروں کا سردار بنا کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، رکھا جائے گا. سید الصبر. کس طریقے سے صبر کر رہے ہیں. آج ہمارا ایک ذرا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام جتنی تعداد میں ان کے جانور تھے، فضل تھے، باغات تھے، سب ختم ہو گئے. اب شیطان مردود نے بچوں کو اوپر پورا محل گرا کر بچوں کی تعداد 14، 7 لڑکی، 7 لڑکیاں، وہ بھی نوجوان. آج ہمارا ایک بچہ اگر گزر جائے تو ہم شکایت لے آتے اپنی زبان میں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پاکستان کے واقعہ ہے. وہ زیادہ تر علاج جو غریب طبقہ کے آتے تھے فری کرتے تھے، آپریشن وغیرہ سب فری کرتے تھے، پورا فری کرتے تھے، ایک پیسہ نہیں لیتے تھے. دوا کا بھی ہر چیز کا اپنے طرف سے امداد کرتے تھے. وہ اتفاق سے ان کا 17 سال کا ایک لڑکا تھا اکلوتا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. اب دیکھیے یہی ہے امتحان، یہی ہے صبر. اس کی زبان سے ایک جملہ انہیں خاک میں ملا دیا. جب یہ خبر پہنچی ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور ختم ہو گیا، زبان سے شکوہ لایا، اللہ ہم تو تیری رضا کے لیے غریبوں کے ساتھ، غریبوں کو میں مدد کرتا ہوں، فری میں آپریشن کرتا ہوں، ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں، اور میرے ساتھ یہ حادثہ، آخر میں کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو تیرے بندے کی امداد کرتا تھا، اب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ دیکھیے وہی جتنے اعمال تھے، جتنی نیکیاں تھی، سب برباد، سب ختم. وہ سریا میں جا رہا تھا ڈاکٹر، اور اگر صبر کرتا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بہت آگے نکلتا. لیکن ایک شکوہ کی وجہ سے برباد ہو گیا وہ. تو میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور خود رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خود رب فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے آزمائش کروں گا، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے باغات چھین کر، کبھی تمہارے اولاد کو موت دے کر. اور جو صابر ہوتے ہیں اور یہ تمام حادثات آنے کے بعد یہ کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا. تو ان کے لیے خوشخبری ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خدام آئے. حضرت ایوب علیہ السلام کہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ ہی کا تھا، مال دولت بچے سب اس کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے.
اللہ ہی کے تھا، اللہ نے لے لیا، پھر عبادت میں لگ گئے. شیطان مردود پھر پریشان کہ باغات جلا دیا گیا، جتنے اس کے مویشی سے سب ختم ہو گئے، جتنے فصل تھے سب خاک میں ملا دیا گیا، اب بچوں کو بھی ختم کر دیا گیا، بڑے سا محل تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا، لیکن زبان سے شکوہ تک نہیں. الحمدللہ. اب شیطان ایک کام کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کہیں اپنا تھوک لگا دیا، اور وہ تھوک لگنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں اولے پڑنے لگے، پھوڑے پھنسیاں، اور اس پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے یہ جسم کے کھال سڑنے لگے، گوشت کے حصے سڑنے لگے، کٹ کٹ کے گوشت گرنے لگے، اللہ اکبر. اب شیطان تو ہی ہے، لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلا دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں دے رہا ہے. آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا بھائی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بچوں کو قصہ سناؤ، ہسٹری بتاؤ اپنی، لیکن قرآن و حدیث سے، انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، شہداء عظام کے، یہ تمام چیزیں بتاؤ، ورنہ ہمارے بچے کچھ نہیں جانیں گے. اس لیے اسکولوں سے تو نابود کیا جا رہا ہے، کتابوں سے ہماری جتنے بھی ہسٹری یہ سب ختم کر دیے جا رہے ہیں، یا پھر اس میں رد و بدل ہو رہا ہے. لیکن ہماری ایک انمول کتاب قرآن مجید، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی کلام لا سکتا ہے. مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو قرآن کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں آپ کے درمیان، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیے تم لوگ کبھی نہیں بھٹکو گے، راہ راست سے کبھی نہیں بھٹکو گے. دو چیز کیا ہے؟ ایک اہل بیت اور ایک قرآن. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، کبھی نہیں بھٹکو گے. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جانتے نہیں، تمام واقعات قرآن میں ہیں. دنیا بننے سے پہلے، دنیا بننے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، ہر چیز آپ کو قرآن میں، ہر چیز مل جائے گی. اب بچوں کو پڑھاؤ نا قرآن، سکھاؤ نا قرآن، انگلش بھی پڑھاؤ، جتنی سبجیکٹ ہے سب پڑھاؤ، لیکن اول سبجیکٹ جو ہونی چاہیے وہ ہمارا اسلام کی تعلیم اور قرآن پاک. اس کے بعد جتنی تعلیم ہے، اگر جو قرآن لے کر ساتھ میں چلے گا تو ہر جگہ کامیاب ہوگا. ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا. اگر قرآن کی تعلیم ہے اس کے اندر تو وہ کبھی رد و بدل کسی چیز میں نہیں کرے گا، الٹ پھیر نہیں کرے گا، شریعت کے مطابق کام کرے گا وہ. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں میں اس طریقے سے آزمائش، بچے چلے گئے، تمام دھن دولت خاک میں مل گئی. آخر کار گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال کر جنگل کی طرف پھینک دیا گیا کہ کہیں ان کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے گھروں میں نہ آ جائے. اللہ کے نبی تھے، پیغام دیا کرتے تھے، سب جانتے تھے اللہ کے نبی ہے، بہت عبادت گزار ہے، ریاضت و عبادت میں سب سے بڑھ کر ہے، پیغام دیتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں. لیکن جب مصیبت آئی تو وہی لوگ جو اللہ کے نبی مانتے تھے، جو ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، مل کر کے اپنے بستی سے، گاؤں سے جنگل کی طرف ایک کٹیا بنا کر رکھ دیے. اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. ایسی بیوی اللہ سب کو نوازے. آج تو اگر شوہر کو تھوڑا سا کچھ پرابلم آ جائے تو بیویاں تانا دینا چالو کر دیتی ہے، تانا دینا چالو کر. کیا کیے تم آج تک ہمارے لیے؟ اپنے میکے میں، اپنے باپ کے گھر اتنے آرام سے رہتی تھی، جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں آرام سکون نہیں پائی ہوں. لیکن وار رحمت، سلام ہے تیری صبر کے اوپر کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ. اور کیوں نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو پوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو پوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو خاندان میں سے ہے.
اس لیے کہتے ہیں کہ جب رشتہ لگاؤ تو بچوں کو نہ دیکھو، ان کے ماں باپ کو دیکھو، ان کے ماں باپ کے اخلاق کو دیکھو، چرتر کو دیکھو۔ اگر بچی کا رشتہ لگانے جا رہے ہو تو بچی کے باپ کو دیکھو کہ وہ بچے اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور بچے سے اگر رشتہ کرنے جا رہے ہو تو دیکھو بچہ اپنی ماں سے کتنی محبت کر رہا ہے، کتنی تعظیم کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کی تعظیم کر رہا ہے تو اپنی بیوی کی بھی تعظیم کرے گا۔ اگر وہ بچی اپنے باپ کے رسپیکٹ کر رہی ہے تو اپنے شوہر کی بھی رسپیکٹ کرے گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ بتاؤں گا کہ ان کتنی تکلیف سے حضرت ایوب علیہ السلام گزرے، جب پورا جسم زخموں سے لہولہان ہو گیا، اٹھ نہیں پاتے تھے، نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے ہمیشہ یہی نکلتا تھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صبر ایوب عطا فرمائے، اور جب بھی کچھ حادثات ہو ہماری زبان سے بھی یہی نکلے الحمدللہ۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیں۔ بیٹی کی شادی ہے، حضرت ہمارے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ خود اعلان کریں گے؟ یہ حضرت آئے ہوئے ہیں، دیکھیے ان کی لڑکی کی شادی ہے، اور آپریشن وغیرہ بھی تھا، آپریشن بھی تھا، اچھا آنکھ کی، اسی بچی کی آنکھ کی آپریشن ہوا تھا اور ابھی رشتہ لگا ہوا ہے، تو حضرت کی کچھ امداد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مال خیر عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور سفید درست کر لیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سفید درست کر لیں۔ یا اللہ